اب اس اجلاس کی پہلی تقریر ہوگی علمی ترقی کے ذرائع، یہ اردو زبان میں ہوگی اور یہ تقریر کریں گے ڈاکٹر اعجاز الرحمان صاحب، صدر صاحب مجلس انصار اللہ یو کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنی، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی۔ وہی ہے جو بن مانگے دینے والا، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، بادشاہ ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبے والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا اور کبریائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، پیدائش کا آغاز کرنے والا اور مصور ہے۔ تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ معزز سامعین کرام، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے علمی ترقی کے ذرائع۔ لغوی لحاظ سے کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کو علم کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے عرف میں علم اس چیز کا نام ہے جو قطعی اور یقینی ہو۔ عرف عام میں کسی بات کو جاننا اور معلومات حاصل کرنا، ادراک حاصل کرنا، حکمت معلوم کرنا یا معرفت حاصل کرنے کو علم کہا جاتا ہے۔ یہ موضوع دیکھنے میں آسان، سادہ اور مختصر ہے، مگر اگر غور کیا جائے تو اپنے اندر بے پناہ وسعت اور جامعیت رکھتا ہے۔ علم کے بغیر نہ تو دین کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں اور نہ دنیا کے۔ علم کا احاطہ ہماری تمام زندگی پر ابتدا سے انتہا تک ہے، اور ہماری کوشش اسی طرف لگی رہتی ہے۔ ہماری فلاح بھی علم حاصل کرنے سے ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی نوع انسان کی تخلیق کے بعد انسان پر سب سے بڑا احسان اور انعام علم کا عطا کیا جانا ہے۔ اس کی بدولت ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ حقیقی علم وہ ہے جو محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے انسان ترقی کرتا ہے اور قوت بیان حاصل کرتا ہے۔ علم کا اصل منبع خدائے برحق کی ذات ہے، وہی اس کا سرچشمہ ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر۔ جو بھی اس پیتا ہے اسی چشمے سے پیتا ہے اور سیراب ہوتا ہے۔ اصل عالم اور صاحب علم وہی ہے جو کہ اپنے علم کو خود کا حاصل کردہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یقین کرتا ہے، اور اس علم اور کامل یقین کے ساتھ اس کے در پر پڑا رہتا ہے۔ سچا علم قرآن کریم سے ملتا ہے، نہ کہ یونانیوں کے فلسفہ سے، نہ حال انگلستانی فلسفہ سے، بلکہ سچا ایمانی فلسفہ قرآن کریم کے طفیل ملتا ہے۔ مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ
کہ اسے حق الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جو علم کا انتہا درجہ ہے، لیکن جو لوگ علم حقہ سے بہرہ ور نہیں اور معرفت اور بصیرت کی راہیں ان پر نہیں کھلیں، گو وہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو عالم کہیں، مگر فی الحقیقت ایسے لوگ علم کی خوبیوں اور صفات سے بالکل بے بہرہ ہیں، اور وہ روشنی اور نور جو حقیقی علم سے ملتا ہے ان میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم سچے علم کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ جو شخص ان حقائق اور معارف کو پا لیتا ہے جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اسے وہ علم ملتا ہے جو اس کو انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے۔ ایسا علم جو عمل سے خالی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم تو انسان کو انسانیت کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر پھر علم حاصل کرنے کے باوجود وحشی کا وحشی رہنا ہے تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ علم و حکمت ایک خزانہ ہے جو تمام دولتوں سے اشرف ہے۔ دنیا کی تمام دولتوں کو فنا ہے لیکن علم و حکمت کو فنا نہیں۔ دنیاوی نقطہ نظر سے علم حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا رخ کیا جاتا ہے۔ سوچ و بچار اور علماء کی صحبت سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تحقیق، کتب و رسائل و جرائد سے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے، اور بقول میرے 13 سال کے بیٹے کے گوگل یا انٹرنیٹ سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ علوم جو مختلف نوعیتوں کے ہیں انسانی عقل اور حواس خمسہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ محنت، لگن، کوشش اور دعا وہ اوزار ہیں جس سے علمی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ تمام علوم میں سے 2 قسم کے علم خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک افضل ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ علم نافع الناس بھی ہو سکتا ہے اور تباہی اور بربادی کا موجب بھی۔ یہ تو انسان پر مبنی ہے کہ وہ اس خدائی استعداد کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ علم صرف اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ اپنی انا یا علم کا روب ڈالنا مقصد نہ ہو، بلکہ علم کے نور کو پھیلانا اور اس سے فائدہ اٹھانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو۔ معزز سامعین، آخر کیا وجہ ہے کہ ہر زمانے میں انسان کے یہ تصور کر لینے کے باوجود کہ اس نے علم میں کمال حاصل کر لیا ہے، آنے والا زمانہ نت نئے علوم اور راز افشا کرتا ہے؟ خدا تعالیٰ ببانگ دہل قرآن کریم میں یہ اعلان کرتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اسی کے خزانے ہیں، اور ہم اسے نازل نہیں کرتے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ انسان کو وہ نہایت حسین پیغام ہے کہ غیب کی کوئی حد نہیں اور انسان کو ہمیشہ ہی اس تک رسائی کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن یہ رسائی معین حد تک عطا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق ہو، اور انسان کو مسلسل تحقیق کی طرف مائل کرتی ہے، اور یہ احساس دلاتی ہے کہ جو بھی معلوم ہے وہ دراصل غیر معلوم کا نہایت قلیل حصہ ہے۔ ہمارا آج کا علم 1000 سال کے علم کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ ہے، اور ممکن ہے کہ آج سے 1000 سال بعد کا علم آج کے مقابلے میں اربوں گنا زیادہ ہو۔ جوں جوں انسان کا علم بڑھتا ہے اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی سمجھ کس قدر محدود ہے۔ تحقیق کے لامتناہی سفر میں یہ آیت مومن کے لیے ایک رہنما بن جاتی ہے۔ ان کے لیے نہ تو کوئی خلا ہے نہ عدم، فقط پردے ہیں جو علم کے خزائن پر سے اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے علم پر جتنے بھی نازاں ہوں اس کو علم کل سے اتنی ہی نسبت ہوتی ہے جتنی رائی کو پہاڑ سے۔ زمین پر موجود پہاڑی سلسلے تو لامحدود نہیں، مگر غیبی علم کے پہاڑی سلسلے ابدی اور لامتناہی ہیں، اور یہ پیغام واضح ہے کہ انسان جو علم بظاہر اپنی کاوشوں سے حاصل کرتا ہے دراصل اس کے پس پردہ خدا تعالیٰ کا اذن اور فضل کار فرما ہوتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ ہی ہے جس کے اذن اور مرضی کے بغیر انسانی جستجو اور کوشش برابر نہیں ہو سکتی۔ حصول علم کی انسانی کوشش مناسب وقت پر اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب یہ کوشش تخلیق الہی کے منصوبہ کے حسب حال ہو۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں
اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش پر بھی غور کرو تو ایک نئی شان ہے۔ دوسرے سیاروں کو تو ہم نے دور سے دیکھا ہے اور سائنسدانوں نے اپنے علم کے مطابق کچھ اندازے لگا کر کچھ دھندلی سی تصویریں دیکھ کر ہمیں ان کے بارے میں بتایا، لیکن ان کی گہرائی کا ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن یہ زمین جس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں آباد کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صنائی کے عجیب نظارے نظر آتے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ یہ آیات جو آج سے 1500 سال پہلے صحرائے عرب میں ایک ایسے امی انسان پر اتری جس کو دنیا کا علم نہ تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے علم سے اسے کامل انسان بنا دیا، زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں گہرے راز بتائے اور فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ایک مومن انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو نے ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو جھوٹ نہیں، بس ہمیں کبھی ایسا نہ بنا جو اس کو جھوٹ سمجھنے والے ہوں، غلط سمجھنے والے ہوں، اور ہم اس کی وجہ سے تیری عبادت سے بے اعتنائی کرنے والے ہوں، تیری عبادت نہ کرنے والے ہوں اور نتیجتاً تیرے عذاب کے مورد بنے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اولو الالباب فرمایا ہے۔ پھر اس کے آگے فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اولو الالباب اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ حقیقی عقل اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اس کی صنائی پر، اس کی مخلوق پر، اس کی پیدائش پر غور کرتا ہے۔ فرمایا اسی واسطے تو کہا گیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن جو ہے وہ بڑی فراست والا ہوتا ہے کیونکہ وہ الہی نور سے دیکھتا ہے۔ صحیح فراست اور حقیقی دانش کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقوی میسر نہ ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو۔ تدبر اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو اور پارسا تباہ ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور عقل سلیم سے کام لوگے، تقوی کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر ان دونوں کے جوڑنے سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار تمہارے دل سے نکلے گا۔ اس وقت جب یہ چیزیں ہوں گی کہ تقوی کی راہوں پہ قدم مارو، خدا تعالیٰ کی طرف جھکو، قرآن کریم پر غور و فکر کرو، تو تب حقیقت میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا مطلب سمجھ آ جائے گا، اور پھر دل سے یہ دعا نکلے گی، سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو پاک ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیشہ ان راہوں پر چلا جو تیری رضا کی راہیں ہیں تاکہ ہم آگ کے عذاب سے بچتے رہیں۔ جب انسان ان باتوں کو سمجھتا ہے تب اللہ تعالیٰ جو سانع حقیقی ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا ثبوت سامنے آ جائے گا۔ اس وقت یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ مخلوق عبث نہیں بلکہ سانع حقیقی کی حقانیت اور اسبات پر دلالت کرتی ہے، تاکہ طرح طرح کے علم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں۔ معزز سامعین، آج انسان سائنس میں بڑی ترقی حاصل کر چکا ہے۔ یہ ترقی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے سے بیان کر دی تھی کہ انسان دنیا کے ہر علم میں ترقی کرے گا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے، چاہے اس کا علم ہمیں ہے یا نہیں، وہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور پھر انسان پر اس رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ جو چیزیں بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کیں اس کو اشرف المخلوقات کے لیے فائدہ مند بنایا تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ جوں جوں دنیا تحقیق کے ذریعے خدا تعالیٰ کی مختلف قسم کی پیدائش کے بارے میں علم حاصل کر رہی ہے، اس میں انسانی فوائد واضح طور پر نظر آتے چلے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں علم کی فضیلت ایسے بیان فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا
جو تم میں سے ایمان لائے اور خصوصاً ان کے جن کو علم عطا کیا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا قل رب زدنی علما سکھا کر مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ دعا صرف برائے دعا ہی نہیں کہ منہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اور یہ کہنے سے علم میں اضافے کا عمل شروع ہو جائے گا، بلکہ یہ توجہ ہے کہ ہر وقت علم حاصل کرنے کی تلاش میں رہو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم یا دعا پر سب سے زیادہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو خود آپ کو علم سکھانے والا تھا، اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب آپ پر نازل فرمائی جس میں کائنات کے سربستہ اور چھپے ہوئے رازوں پر روشنی ڈالی، جس کو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شاید سمجھ بھی نہ سکتا ہو۔ گزشتہ تاریخ کا علم دیا، آئندہ کی پیش خبریوں سے اطلاع دی، لیکن پھر بھی یہ دعا سکھلائی کہ رب زدنی علما۔ ہر انسان کی استعداد کے مطابق علم سیکھنے کا دائرہ ہے، اور وہ راز جو آج سے 1500 سال پہلے قرآن کریم نے بتائے آج تحقیق کے بعد علم میں آ رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں آج یہ ذمہ داری ہم احمدیوں پر سب سے زیادہ ہے کہ علم کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن کریم کے علوم و معارف دیے گئے ہیں، اور آپ کے ماننے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں علم و معرفت اور دلائل عطا کرے گا۔ اس لیے کوشش اور دعا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے علم کو بڑھا۔ سب سے پہلے قرآن کریم اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بے بہا خزانے مہیا فرمائے ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ ان پر چل کر ہم دینی علم اور قرآن کے علم میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی قرآنی علم سے دنیاوی علم اور تحقیق کے راستے کھل جاتے ہیں۔ کسی بھی عمر میں علم حاصل کرنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچپن کا زمانہ سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی عمل کا زمانہ، اور بڑھاپا عقل کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی روح سے ایک حقیقی مومن ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اس کا بڑھاپا اسے قوت عمل اور علم کی تحصیل سے محروم نہیں کرتا، اس کی جوانی اس کی سوچ کو نکارا نہیں کر دیتی، بلکہ جس طرح بچپن میں جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، ہر بات کو سن کر اس پر فوراً جرا شروع کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فلاں بات کیوں ہے اور کس لیے، اور اس میں علم سیکھنے کی خواہش انتہا درجے کی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا بڑھاپا بھی علوم سیکھنے میں لگا رہتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو علم کی تحصیل سے مستغنی نہیں سمجھتا۔ اس کی موٹی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں ملتی ہے۔ آپ کو 55-56 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ الہاماً فرماتا ہے کہ قل رب زدنی علما، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہی ہے جیسے ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی عمر میں جہاں دوسرے لوگ بیکار ہو جاتے ہیں اور زائد علوم اور معارف حاصل کرنے کی خواہش ان کے دلوں سے مٹ جاتی ہے، اور ان کو یہ کہنے کی عادت ہوتی ہے کہ ایسا ہوا ہی کرتا ہے، تجھے ہماری ہدایت یہ ہے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، خدایا میرا علم اور بڑھا، میرا علم اور بڑھا۔ بس مومن اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی علم سیکھنے سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں وہ ایک لذت اور سرور محسوس کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں جب انسان پر ایسا دور آ جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا، اگر میں کسی امر کے متعلق سوال کروں گا تو لوگ کہیں گے کیسا جاہل ہے، اسے ابھی تک فلاں بات کا پتہ نہیں، تو وہ علم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عمر کے آدمی تھے، مگر پھر بھی کہتے تھے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تو 50-60 سال کا ہو چکا ہے، اب یہ بچوں کی سی باتیں چھوڑ دے، بلکہ اس نے بتایا کہ ارواح کس طرح زندہ ہوا کرتی ہیں۔ بس ہر عمر میں ترقی علم کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الہی میرا علم بڑھا، کیونکہ جب تک انسانی قلب میں علوم حاصل کرنے کی ہر وقت پیاس نہ ہو، اس وقت تک وہ کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔
حصول ترقی و علم کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دعائیں سکھائیں، وہ پیش کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، مجھے ایسا علم عطا فرما جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسے عمل کی توفیق دے جو نیک اور مناسب حال ہو، اور اس توازن کے نتیجے میں مجھے اپنی رضا کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے میرے مولا، جو علم تو نے مجھے دیا ہے اسے میرے لیے فائدہ مند بنا دے، اور ہر وہ علم مجھے سکھلاتا چلا جا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور اے میرے خدا، مجھے علم میں ہمیشہ ترقی عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا کرتے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع رساں ہو، ایسا رزق جو طیب ہو، اور ایسا عمل جو قبولیت کے لائق ہو۔ حدیث میں آتا ہے اطلب العلم من المہد الی العہد، یعنی چھوٹی عمر سے لے کر، بچپنے سے لے کر آخری عمر تک، جب تک قبر میں پہنچ جائے انسان علم حاصل کرتا رہے۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ اصل میں علم وہی ہے جس کے ساتھ تقویٰ ہو، تو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی قسم کا علم بھی تقویٰ سے دور لے جانے والا نہ ہو۔ علم وہی ہے جو تقویٰ کے قریب ترین ہو اور تقویٰ کی طرف لے جانے والا ہو، خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم کے کام پر خوش ہو کر اپنے پر اس کے آگے بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان میں رہنے والے بخشش مانگتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی دوسرے ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء روپیہ پیسہ ورثہ میں نہیں چھوڑ جاتے، بلکہ ان کا ورثہ علم و عرفان ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ بہت بڑا نصیب اور خیر کثیر حاصل کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک فلاسفر کا قول ہے کہ میں نے علم اور تجربہ میں بہت ترقیات کیں، یہاں تک کہ آخری علم اور تجربہ یہ تھا کہ مجھ میں کچھ علم اور تجربہ نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ دریائے غیر متناہی علم و قدرت باری جل شانہ کے آگے ذرہ ناچیز انسان کی کیا حقیقت ہے کہ دم مارے، اور اس کا علم اور تجربہ کیا شے ہے تا اس پر نازل کرے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کیا عمدہ اور صاف اور پاک اور خدائے تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کے موافق ہے یہ عقیدہ۔ قادر مطلق، جس نے انسان کی روح اور ہر مخلوق اور ہر ذرہ کو محض اپنے ارادے کی طاقت سے پیدا کر کے وہ استعدادیں اور قوتیں اور خاصیتیں ان میں رکھیں جن پر غور کرنے سے ایک عجیب عالم عظمت اور قدرت الہی کا نظر آتا ہے، اور جن کے دیکھنے اور سوچنے سے معرفت الہی کا کامل دروازہ کھلتا ہے، اسی قادر و توانا کی مداح اور حمد میں محو رہنا چاہیے جس کی ایجاد کے بغیر کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں۔ وہی ایک ذات عجیب الحکمت و عظیم القدرت ہے جس کے فقط حکمی طاقت سے جو کچھ وجود رکھتا ہے پیدا ہو گیا۔ ہر ایک ذرہ انت ربی کی آواز سے زبان کشا ہے، اور ہر ایک جان انت مالکی کی شہادت سے نغمہ سرا۔ وہی حکیم مطلق ہے جس نے انسانی روحوں کو ایسا پرمنفعل جسم بخشا جو اس جہان میں کمالات حاصل کرنے اور اس جہان میں ان کا پورا حظ اٹھانے کے لیے بھارا یار و مددگار ہے۔ روح اور جسم دونوں مل کر اس کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں، اور ظاہری باطنی دونوں قوتیں اس کی شہادت دے رہی ہیں۔ وہی محسن حقیقی ہے جس نے وفاداری سے ایمان لانے والوں کو ہمیشہ کی رستگاری کی خوشخبری دی، اور اپنے صادقوں اور عارفوں اور سچے محبوں کے لیے اس جنت دائمی کا وعدہ دیا جو بدرجہ اکمل و اتم مظہر العجائب ہے، جس کی نہریں اسی دنیاوی حیات میں جوش مارنا شروع کرتی ہیں، جس کے درخت اسی جگہ کی آب پاشی سے نشو و نما پاتے ہیں۔ اس کی قدرت و حکمت ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہے۔ اس کی حفاظت جو ہر ایک چیز کے شامل حال ہے، اس کی عام خالقیت پر گواہ ہے۔ اس کی حکیمانہ طاقتیں بے انتہا ہیں، کون ہے جو ان کی تہ تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کی قادرانہ حکمتیں عمیق در عمیق ہیں، کون ہے جو ان پر احاطہ کر سکتا ہے؟ ہر ایک چیز کے اندر اس کے وجود کی گواہی چھپی ہوئی ہے، ہر ایک مصنوع
اس سانے کامل کی راہ دکھلا رہا ہے۔ موجود باوجود حقیقی وہی ایک رب العالمین ہے، اور باقی سب اس سے پیدا اور اس کے سہارے سے قائم۔ خدا تعالیٰ نے جیسے انسان کی فطرت میں مبادی امور کے کسی قدر سمجھنے کے لیے ایک عقلی قوت رکھی ہے، اسی طرح انسان میں کشف اور الہام پانے کی بھی ایک قوت مخفی ہے۔ جب عقل انسانی اپنے حد مقررہ تک چل کر آگے قدم رکھنے سے رہ جاتی ہے تو اس جگہ خدائے تعالیٰ اپنے صادق اور وفادار بندوں کو کمال عرفان اور یقین تک پہنچانے کی غرض سے الہام اور کشف سے دستگیری فرماتا ہے، اور جو منزلیں بذریعہ عقل طے کرنے سے رہ گئی تھیں اب وہ بذریعہ کشف اور الہام طے ہو جاتی ہیں، اور سالکین مرتبہ عین الیقین بلکہ حق الیقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی سنت اللہ اور عادت اللہ ہے جس کی رہنمائی کے لیے تمام پاک نبی دنیا میں آئے ہیں، اور جس پر چلنے کے بغیر کوئی شخص سچی کامل معرفت تک نہیں پہنچا۔ عقل انسانی اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور نہ طاقت سے آگے قدم رکھ سکتی ہے، اور نہ اس بات کی طرف فکر دوڑاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو اس کے کمالات مطلوبہ تک پہنچانے کے لیے صرف جوہر عقل ہی عطا نہیں کیا بلکہ کشف اور الہام پانے کی قوت بھی اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ سو جو کچھ خدائے تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے وسائل خدا شناسی انسان کی سرشت کو عطا کیے ہیں، ان وسائل میں سے صرف ایک ابتدائی اور ادنا درجہ کے وسیلے کو استعمال میں لانا اور باقی وسائل خدا شناسی سے بکلی بے خبر رہنا بڑی بھاری بد نصیبی ہے، اور ان قوتوں کو ہمیشہ بیکار رکھ کر ضائع کر دینا اور ان سے فائدہ نہ اٹھانا پرلے درجے کی بے سمجھی ہے۔ سو ایسا شخص سچا فلسفی ہرگز نہیں ہو سکتا جو کہ کشف اور الہام پانے کی قوت کو معطل اور بیکار چھوڑتا ہے بلکہ اس سے انکار کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں بلکہ حقیقی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوئی تو یاد رکھو وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں۔ محض اس علم میں کچھ شرف اور بزرگی نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بھرا ہو، بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اتر کر اعضاء اس سے متعدب اور رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یادداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں۔ سو علم کے مستحکم کرنے اور اس کے ترقی دینے کا یہ بڑا ذریعہ ہے کہ عملی طور پر اس کے نقوش اپنے اعضاء میں جما لیں۔ کوئی ادنا علم بھی عملی مزاولت کے بغیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ بلا شبہ ہماری بھلائی اور ترقی علمی اور ہماری دائمی فتوحات کے لیے قرآن ہمیں دیا گیا ہے، سو اس کے رموز اور اسرار غیر متناہی ہیں جو بعد تزکیہ نفس، اشراق اور روشن ضمیری کے ذریعے سے کھلتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جماعت احمدیہ کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والوں سنو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ بس اے مسیح محمدی کے پیروکارو، اے غلام احمد کے ماننے والو، ہم تو خدائے بزرگ و برتر کی اس نگاہ محبت کے امین ہیں جو جس پیڑ پر پڑی اسے سبزہ کر گئی، جس شاخ پر پڑی اسے ثمر بار کر گئی۔ ہم تو اس رسول عربی کی امت ہیں جس کے لیے عالم کون و مقام مسخر کیے گئے۔ پس اے شجر اسلام کی سرسبز شاخو، جان لو
کہ کاتب تقدیر نے انسانوں کی سرداری تمہارے نام لکھ دی ہے۔ اٹھو، احساس زیاں کی مشعلیں روشن کرو، چراغ آرزو کو جادہ منزل بنا دو، کہ پھر دیکھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دیکھ۔ جزاک اللہ۔